بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ غار ثور میں قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے، اور بالآخر یہ ہوا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ علی رضی اللہ عنہ ہے تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں بھیجے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ بہت سے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پر پہنچ بھی گئے کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی قدرت کہ ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی گئی اور کسی نے جھک کر نہ دیکھا، بلکہ ان کے سب سے بڑے چالاک امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں ان کا ہونا ہی محال ہے، کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات میں مکری نے جالا تن دیا تھا، اور جنگل کے کبوتر نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس غار میں 3 رات متواتر چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ان 3 دنوں میں برابر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے تھے۔ دن میں قریش کی خبریں سن کر راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے تھے، اور ان کی بہن اسماء بنت ابو بکر ہر رات میں کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتی تھی۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے غار تک لے جایا کرے تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔